سید مصور گیلانی کا قوم کو سلام۔ میرے پیارے پاکستانیوں، تو نہیں تے تیریاں یاداں ہی سہی، یاداں دے سہارے جی لانگے۔ خان صاحب تسی بے شک جیل وچ ہو، لیکن تواڈے دیوانے خون بن کے ساڑیاں رگاں وچ خون بن کے تاڑیاں یاداں دوڑ رہی ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں آپ کو پاکستان کے جو عظیم لیڈر جنہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اپنا خون پسینہ دیا، ان کے نام بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرے نمبر پہ پیاری محترمہ فاطمہ جناح، تیسرے نمبر پہ ذوالفقار علی بھٹو، چوتھے نمبر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آج بھی آپ لوگ اسی طرح غافل رہے جس طرح کوفے میں امام حسین کی دعوت دینے کے باوجود کوفہ کے لوگ انجان بنے رہے، اور جب آپ حج مبارک کر رہے تھے تو خط پہ خط لکھ رہے تھے کہ اگر آپ کوفہ میں تشریف نہ لائے اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی اور آپ نہ موجود ہوئے تو روز محشر والے دن پھر ہم آپ کے نانا کو کہیں گے کہ ہم نے تو امام کو بے شمار خط لکھے لیکن وہ ہماری طرف تشریف نہ لائے۔ اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفہ چلے گئے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد جب اپنا سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا ایک نابینا آدمی کے علاوہ سب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے گھروں کے دروازوں کو کنڈیاں لگا لی۔ اگر آج آپ نے بھی وہی حال کیا تو آپ کو ہمیشہ کی طرح روز محشر تک پھر تاریخ معاف نہ کرے گی۔ یہ وہ عظیم لیڈر ہے جس نے پیدا ہوا تو اس کے منہ میں سونے کا چمچ تھا۔ 16 سال کی عمر میں یہ دنیا کے بطور کرکٹر دورے کر رہا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے گریجویٹ ہوا اور گریجویشن اپنی پوری کی۔ اس نے آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دیا، اس نے آپ کو 3 کینسر کے اسپتال دیے، اس نے آپ کو ایک یونیورسٹی دی۔ اس کو جب آکسفورڈ والوں نے اور کیمبرج والوں نے کہا کہ آپ بطور چانسلر ہمارے ساتھ کام کرو تو اس نے کہا کہ میں اس لیے آپ کا اعزازی چانسلر بنوں گا کہ آپ میرے ملک میں ایک یونیورسٹی قائم کریں گے۔ تو یہ عظیم لیڈر وہ لیڈر ہے جو آپ کے لیے 22 کروڑ عوام پاکستانیوں کے لیے آج ہر وہ بدنامی 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نکاح کے اوپر کسی کو سزا ہوئی ہو، اس کو اس حد تک ڈچ کیا گیا، لیکن اس نے اپنی 24 کروڑ عوام کی ڈگنیٹی کے لیے یہ درد بھی سہا۔ اور آج بطور قوم اگر ہم نے اس کا امام حسین کی اس سنت پہ چلتے ہوئے احساس نہ کیا تو یقین کریں کہ ہمیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر مجھے کئی آلو شورے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، او جی فلانا لیڈر بڑا چنگا جی، او جی بڑا کتاباں دینا جی، او جی کیا کرنا جی، او یتیمہ کی یہ کرنا جی، یتیمہ بچیاں دیا فیساں دینا جی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں وہ لیڈر نہیں چاہیے جو ہمارے نماز جنازہ پڑھائے یا ہمیں نمازوں کی امامت کرے، اس کے لیے مولوی کافی ہوتا ہے۔ باقی یہ یتیموں کی پرورش کرنا، یہ غریبوں کا خیال کرنا، یہ تو عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں، اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ اس نے اپنے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ ہمیں وہ لیڈر چاہیے جس کو اقوام متحدہ بلائے اور کہے کہ خان صاحب آ کے موسمیات اور ماحولیات پہ جو پودے لگائے ہیں آپ نے، جس کی آکسیجن سے انسان اور بنی نوع انسان سانس لیتا ہے، آ کے اقوام متحدہ میں تقریر کریں۔ جو جب اقوام متحدہ میں تقریر کرے تو ایبسولوٹلی تقریر کے وقت وہ یہ بتائے کہ ماڈریٹ اسلام کوئی نہیں ہوتا، ہمارے نبی پاک کا دیا ہوا ایک ہی اسلام ہے جس کی سنت کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اور جب وہ تقریر کر کے نیچے اترے تو ترکی کا صدر اردگان اس کو اپنے ساتھ جپھی ڈال کے اس کے چہرے پہ پیار دے، سعودیہ کا شاہ سلمان اس کا ماتھا چومے اور کہے ہے عظیم لیڈر تو کدھر تھا، ہمیں تیری تلاش تھی۔ جب اس کو گولی لگے تو سب سے پہلے اس کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرے۔ مہاتیر محمد ملیشیا کا لیڈر جس کو بولے کہ عمران خان جیسا لیڈر ہو تو ہم امہ اور پاکستان کے ساتھ مل کے فلاحی کاموں کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ جس کو رشیا کا پوٹین بولے کہ اگر آپ کو کسی ملک سے خطرہ ہے تو ہم آپ کو سیکورٹی مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چائنا وہ ملک ہے جو کبھی بھی داخلی معاملات میں اور بین الاقوامی معاملات میں
کسی ملک کے نجی معاملات یا عام معاملات میں نہیں پڑتا۔ ان کی ایک روایت ہے کہ پورے سمندر کو اپنے منہ کے اندر پانی کی طرح پی لو، لیکن پھر بھی تمہارے اونٹ اس طرح لگیں کہ ابھی بھی خشک ہیں اور تمہاری پیاس پوری نہیں ہوئی۔ وہ اتنا گہرا ملک ہے، لیکن جب سی پیک کا معاملہ ہوا تو سب سے پہلے سفارت خانے سے چائنا کی طرف سے بیان آیا کہ عمران خان کے دور میں کرونا کے باوجود سی پیک میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور خان صاحب نے بڑھ چڑھ کے کرونا کے باوجود سی پیک میں وہ کام کیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اور ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہمارا دشمن جب ہم سے کہے کہ ہمیں اڈے دے دو، ہمیں ڈرون کے لیے فضائی حدود دے دو، تو وہ کہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہمیں ایسا ملٹی نیشنل اور بین الاقوامی لیول کا چمتکار اور پرسنالٹی والا اور حاضر جواب لیڈر چاہیے جو ہماری قوم کا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر سکے۔ خدا را پاکستانیوں، اگر آپ نے پوری زندگی اہل بیت اور اس کی سنت کو نہیں پہچانا، امام حسین کی اس شہادت کو نہیں پہچانا، پھر بھی کہتے ہیں جی شہزادیاں نہیں جنگ سی، یہ شہزادیاں نہیں جنگ نہیں سی، اے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین اور جڑا قرآن آندا، اے بنو امیہ اور یزید اس کی ختم کرنا چاہنے سے، اے اس نے خاتمے کی روکنے نہیں جنگ سی۔ اس واسطے شاعر آخنا، نبی ہیں آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا امام حسین جی۔ یہ وہ امام حسین ہے جس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی پیغمبری بچانے کے لیے، رائے حق کے لیے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کے گلے کٹوائے۔ خدا را اس چیز کو سمجھو، اگر اب نہ سمجھے تو پھر روز محشر تک تم لوگ ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے اور تمہارا مسیح نہیں آئے گا۔ اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں جو قوم خود پہ رحم نہیں کرتی اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی رحم نہیں کرتی۔ نہ جانے اس امت پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے پر سفر آہستہ آہستہ۔ خدا را سفر آہستہ آہستہ نہ کرو اور حرکت خالی تیز تر نہ رکھو، سفر بھی تیز کرو۔ یہ موقع آپ کو پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور اپنے گھروں سے نکلو، تمام اپنے ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں بچوں کو جوک در جوک باہر نکلو، اور اپنی یہ جو امانت ہے جس کا کل قبر میں حساب دو گے، باہر نکل کے خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن جاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم ایک پرامن جمہوری ملک ہیں اور جمہوریت سے اس ملک میں اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس ملک میں صرف اسی بندے کا ووٹ کا راج چلے گا جس کو 22 کروڑ عوام منتخب کرے گی۔ بند دروازوں میں اب فیصلے نہیں ہو سکتے، نہ یہ چیز ہم تسلیم کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، خدا کا واسطہ ہے، پنگ پینا چھوڑو، پنگونے پکوڑے کھانا چھوڑو، ہوش نے ناخن کرو اور ہوش بھی چچو۔ پاکستان زندہ باد۔